مشکل وقت میں بیٹے باپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں اور ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ آئیے اسی سے متعلق آپ کو سناتی ہوں ایک واقعہ۔ فجر کی نماز کے بعد مہربانو اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول تھی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ دروازے پر آہستہ سے دستک دے کر اریبہ اپنی ماں مہربانو کے پاس آئی۔ والدہ کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مہربانو نے اریبہ کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اریبہ 17 سال کی ایک سمجھدار اور سادہ طبیعت لڑکی تھی۔ اس نے جس سخت ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں ہنسنا تو دور کی بات، عورت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم تھا۔ باپ اور بھائیوں کے سخت مزاج کو دیکھتے ہوئے اریبہ ان کے سامنے گم ہی جاتی تھی کہ کہیں باپ کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود اسے کبھی اپنے باپ کی شفقت نہیں ملی تھی۔ مہربانوں نے پیار سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آج میں تمہارے ابو سے بات کروں گی کہ وہ تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ شام میں جابر صاحب گھر میں داخل ہوئے، آتے ساتھ ہی انہوں نے مہربانوں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ مہربانوں جلدی سے پانی کا گلاس ہاتھوں میں لیے کچن سے باہر آئی۔ جابر صاحب پانی کا گلاس تھامتے ہوئے بولے کہ ارسلان نے ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے سے ان کی کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا۔ مہربانوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے بولی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جابر صاحب آج بہت خوش تھے، فوراً ہی سر ہلا کے بولنے کی اجازت دے دی۔ مہربانوں نے آہستہ آواز سے کہا، دیکھیے آپ تو جانتے ہیں کہ اریبہ کا کچھ دنوں پہلے رزلٹ آیا ہے، وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو وہ آگے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جابر صاحب خاموشی سے مہربانوں کی طرف دیکھتے رہے، پھر اونچی آواز میں اریبہ کو آوازیں دینے لگے۔ اریبہ ڈرتے ڈرتے کچن سے باہر آئی اور اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جابر صاحب نے دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھا اور بولے، ٹھیک ہے پڑھ لو، مگر یاد رکھنا باہر پڑھنے نہیں جاؤ گی، جو پڑھنا ہے گھر میں ہی پڑھو، مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ مہربانوں نے اریبہ کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ 2 سال کا وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ اریبہ نے BA کا امتحان دے دیا تھا، وہ رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ ان 2 سال میں اس کے بڑے بھائی ارسلان کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی محب باہر چلا گیا تھا اور اب وہیں کا ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف وہ اور مہربانوں ہی ہوتی تھی۔ جابر صاحب دن بھر کے رات کو لوٹتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، اریبہ اور مہربانوں گھر میں اکیلی تھی اور تمام کام ختم کرنے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ یکدم فون کی بیل بجنی شروع ہوئی اور اریبہ نے فون اٹھایا۔ فون سنتے ہی جو خبر اسے ملی اس نے تو جیسے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اریبہ نے فوراً اپنے بڑے بھائی کو ارسلان کو فون کیا اور اپنے والد کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ دونوں ماں بیٹی ہمت کر کے ہسپتال پہنچی۔ جابر صاحب کی حالت کافی خراب تھی، انہیں کافی گہرے زخم آئے تھے۔ مہربانوں اپنے رب کے حضور دعا میں مصروف تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحب باہر آئے۔ انہوں نے اریبہ کو بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ اریبہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گئی اور انہیں خوشخبری سنائی۔ مہربانوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کو دیکھنے چل پڑی۔ جابر صاحب کے آپریشن کو ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے کئی بار اپنے چھوٹے بیٹے محب کے بارے میں پوچھا، لیکن ہر بار انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارسلان بھی بس ایک دن خیریت پوچھنے آیا تھا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ جابر صاحب اتنے دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ اریبہ اور مہربانوں ہی ہیں جو ان کی دن رات کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ جابر صاحب جیسے ہی گھر آئے اتنے دنوں بعد گھر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پورا دن ملنے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ شام میں جب وہ اکیلے بیٹھے تو مہربانوں ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جابر صاحب نے مہربانوں کو دیکھا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
جابر صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کے قریبی دوست نے ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام تفصیلات جان کر مہربانو بہت پریشان ہو گئی، مگر اپنے شوہر کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ جابر صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتائیں گے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ انہیں دونوں بیٹے ان کا مشکل وقت میں ساتھ ضرور دیں گے۔ جابر صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے محب کو فون ملایا اور بیٹے سے شکوہ کیا کہ وہ ان کی حالت جاننے کے باوجود ان کی عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا۔ محب نے باپ سے معذرت کی۔ جابر صاحب نے اسے اپنے تمام حالات سے آگاہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ پاکستان آ جائے۔ محب نے باپ کو صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ یہاں کی پورا سائش زندگی چھوڑ کر وہاں ان کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے نہیں آ سکتا۔ جابر صاحب اپنے لاڈلے کا جواب سن کر خاموش ہو گئے اور فون بند کر دیا۔ شام میں جب ارسلان باپ کی خیریت دریافت کرنے آیا تو مہربانوں نے ارسلان کو کہا اب جلدی سے اس گھر میں شفٹ ہو جائیں تاکہ اس کے والد کی پریشانی ختم ہو سکے۔ ارسلان نے ماں کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا کہ اب وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھائے یا آپ لوگوں کی۔ مہربانوں بیٹے کی ابتاہٹ کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ جو پہلے ہی ان لوگوں سے بیزار ہیں وہ بلا خاک ان لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اریبہ تمام حالات کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائیوں کی بے حسی پر بے تحاشا غصہ آیا، مگر وہ ہر بار کی طرح کچھ کر نہیں پائی تھی۔ پوری رات سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ جب صبح مہربانو نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مصروف تھی، اریبہ ماں کے پاس آئی، ماں کو دیکھا اور بولی امی میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں نوکری تلاش کر لوں، کب تک ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ مہربانو بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اریبہ نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی جان فکر نہ کریں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کا اور ابو کا سر شرم سے جھک جائے۔ مہربانوں نے بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور سوچا جہاں اس وقت اس کے بیٹے کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں آج ان کی بیٹی کھڑی ہے۔ ان کے دل سے بیٹی کے لیے دعائیں جاری ہو گئیں۔ اریبہ اپنے باپ کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں گئی تو جابر صاحب کو گہری سوچ میں گم پایا۔ باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جابر صاحب یکدم چونکے اور بیٹی کی طرف دیکھا۔ اریبہ نے باپ کو ناشتہ کروایا۔ جابر صاحب بیٹی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ کروانے کے بعد اریبہ برتن اٹھانے کے بعد جانے لگی تو جابر صاحب نے بیٹی کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اریبہ باپ کے پاس بیٹھی۔ جابر صاحب نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور بولے بیٹی مجھے معاف کر لو، میں نے کبھی تمہیں باپ کا پیار نہیں دیا، کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا، ہر وقت تم پر بے جا پابندیاں اور سختیاں کی، مگر آج اس وقت مشکل میں جہاں تمہارے بھائیوں کو ہونا چاہیے تھا وہ میرا سہارا بنتے، مگر انہوں نے آج اس وقت اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ شاید یہ میرے بے جا پیار اور لاڈ کا ہی نتیجہ ہے، مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ جابر صاحب زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ آج انہیں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کا باپ بھی پیار پر اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا کہ بیٹیوں کا۔ اریبہ نے باپ کے آنسو صاف کیے اور انہیں کہا کہ ابو آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو میرے والد ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا میری بھلائی کے لیے ہی کیا۔ اور ایک بات آج میں آپ سے کہہ دوں کہ میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی اور دروازے میں کھڑی مہربانوں نے مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔